Like and subscribe to Indo-Paki News. پاکستان کا آپ دیکھو تو صحیح حالات کیا ہیں. ہندوستان دیکھو، ان کے عزائم دیکھو، ان کے ارادے دیکھو، ان کی حرکتیں دیکھو، ان کے کمال ہے بھائی. اپنے اندر کے حالات دیکھو. آپ کی اکانومی وہ ٹوٹلی فریکچرڈ. صحیح کسر کرونے نے نکال دی ہے، نہ کچھ سارا، نہ پیر ہے، نہ گورنمنٹ کی ریٹ ہے. کون سی چیز ہے مجھے بتائیں سیدھی آپ کی؟ اس دفعہ تو نیگیٹو میں چلی گئی سر اکانومی. 52 کے بعد پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں نیگیٹو میں جا رہی ہے اکانومی. کس طرح جو ہے وہ کس نے جو ہے وہ ڈیمیج کیا ہے اس ملک کو. اب خان صاحب جب آئے تو ہماری بڑی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ تبدیلی جو ہے وہ لے کر آئیں گے، اور خان صاحب جو ہے بیکاز ہم 22 سال سے ہی سن رہے تھے چیزیں اور سب کا یہ بلیو تھا کہ یہ تبدیلی آئے گی. اب اگر آپ دیکھیں اپنے ارد گرد، اگر خان صاحب دیکھیں تو وہی لوگ ہیں جو ماضی میں ساری حکومتوں کے ساتھ جو ہیں وہ پائے جاتے تھے. اب اپنے جو لوگ ہیں خان صاحب کے، وہ خود یہ کہنے پہ جو ہے وہ مجبور ہو گئے ہیں. گزشتہ روز جو ہمارے ہوا بازی کے وزیر ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے کیبنٹ میں جو یہ ان الیکٹڈ لوگ ہیں میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں، یہ کون ہے، اور یہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں جن کا جواب دہ ہم نے ہونا ہے. ان کا مطلب تھا یہ بیگ اٹھائیں گے اور یہ تو چلے جائیں گے، جواب تو ہم نے دینا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ کیا ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے لوگوں کو جا کے جو ہے وہ جواب دینا ہے. کیا خان صاحب کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی یا مجبوری کچھ اور ہے؟ اس ملک میں ڈاکٹر ماریا اس کا کچھ کرنا ہے. دیر از نو شارٹ کٹ. دنیا کے فن خان بھی آ کے بیٹھتے ہیں، وہ اس کے مسائل کا فوری حل کسی کا باپ نہیں نکال سکتا. یہاں ایوری بڈی از ان ہری. پہلے تو یہ سمجھ لو کہ دیر از نو شارٹ کٹ. وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس 1 monsoon to create a bush, but it takes 100 monsoons. 100 سال چاہیے to create an oak. اوک ٹری کے لیے 100 سال چاہیے. یہ ملک جو ہے یہ اس کا کوئی شارٹ کٹ ہے نہیں. ادھروں پاؤ ادھروں کاٹ لو، ادھروں پاؤ ادھروں کاٹ لو. یہ نہیں ہے. یہ قیمہ نہیں، یہ گوشت نہیں ہے ادھر ڈالا. یہ پہلے تو اس ملک کے حکمرانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے، عوام کو بھی سمجھا دینا چاہیے کہ بس کرو، یہ لمبی جنگ ہے تو سکون لو، کچھ نہیں ہونے جا رہا. یہ 50 لاکھ گھر، یہ 10 لاکھ، یہ بس آل دس ربش. یہ نہیں ہونا. مسئلہ کیا ہے؟ پلیز ٹھنڈے دل سے اس پہ غور کریں، اور لوگوں سے بات کریں. ممکن ہے میرا خیال ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے یونیورسٹیوں کو مارو گولیاں، اپنی پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس کرو. بجٹ پھر کٹ گیا ہے سر. اب تو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں بجٹ میں پھر ایجوکیشن بجٹ میں کٹ لگ گیا ہے. سن لیں پہلے بات. آپ کے اشروں سے آپ کا جو نیچے سے را مٹیریل آ رہا ہے وہ گندا ہے اور گھٹیا ہے. میں سنڈیکیٹ کا ممبر رہا ہوں. مجھے ان دنوں انٹریکٹ کرنا پڑا پنجاب میں خود وہاں کا پڑھا ہوں. میں آئی وینٹ دیئر ایز این انڈر گریجویٹ، تو آنرز وغیرہ کے چکر میں 4-5 سال میں رہا ہوں. تو میں اپنے زمانے کے دوستوں کا سوچتا تھا، کوئی نابغے نہیں تھے، کوئی سکرات تھے وہ، بٹ ان کو تو پتہ ہی کخ نہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ کا جو نیچے سے نا ذرا سلائٹلی ہائی پروفائل سکول، جس طرح کہ آپ جیسے بچے پڑھے ہوتے ہیں، بنٹی میرا بھانجا، یہ ان کی دنیا وہ یہ نہیں ہے. آپ لوگ کچھ بھی نہیں ہو، آپ تو اقلیت بھی نہیں ہو. میجورٹی جو آ رہی ہے وہ تو سوائے اللہ معاف کرے 8ویں پاس 10ویں پاس چول قسم کے ٹیچر ہوتے ہیں. ایک اسکول میں بچے، میں اس تفصیل کو جانے دیں، ایک کلاس میں 7ویں بھی 8ویں بھی 9ویں بھی 10ویں گسائی ہوئی ہے. وہ میں نے کہا تم پڑھاتے کیا ہو اس کو؟ کیسے پڑھا سکتے ہو؟ پرائمری ایجوکیشن فوکس کرو. تم دیکھو 10 سے 15 سال بعد جو مٹیریل آئے گا، سبحان اللہ. اس کو رہنا سکھاؤ، جینا سکھاؤ، سڑک پار کرنا سکھاؤ، اس کو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سکھاؤ. اس قوم کو کرونا چاہیے تھا. ڈوب مرنے کی بات ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے، وہی نہیں ہے. میرے باپ بتھیرے فن خان یہ آتے ہیں، 90% لوگ خدا کی قسم ہاتھ نہیں دھوتے، اور کھانے کے بعد بھی نہیں. ان میں سے بھی 50-60% ایسے ہیں جو ٹیشو پیپر سے دھو کے سمجھے. یہ تو حال ہے. پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس کرو. دوسرا کرو پاپولیشن کی مینجمنٹ. لیکن ان کی جرت نہیں، ان کو عقل ہوگی بھی تو یہ بلیک میل ہو رہے ہیں کہ جی اضافہ ہونا چاہیے. وہ اضافہ کچرا صرف ایک چیز،
بالکل ہم جی پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں. جی جی فائنل مجھے یاد ہے میں نے آپ کے ساتھ کوئی 3-4 مہینے پہلے پروگرام کیا تھا تو آپ نے مجھے کہا تھا آپ بہت اتاولے ہو رہے ہو اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور مجھے ابھی بھی بہت ہوپس ہیں اس گورنمنٹ سے. I would like your point of view now. 4-5 months down the road. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آلموسٹ 2 سال ہو گئے اس حکومت کو. دیکھ ایک چیز ہوتی ہے خود فریبی. تب بھی شاید میں خود فریبی کا شکار تھا کہ اگر ہوپنگ اگینسٹ ہوپ شاید کوئی لمحہ ان پہ ایسا آ جائے ان کو پتہ تو لگے. لیکن مجھے اب یہ سمجھ آ رہی کہ ان کو تو صحیح جو اصل ایشوز ہیں اس ملک میں بڑے سے بڑے فن خان کا شعور ہی نہیں. پہلے تو پاپولیشن کھینچو اپنی, بندے کو کھانا شروع ہو گیا ہے. اور یہ 22 کروڑ جب 32 کروڑ ہوا نا, اور تم سے تو یہی نہیں سنبھالا جا رہا. میں غور کرو جو میں عرضی کر سکتا ہوں نا, میں کر رہا ہوں کہ وہی توجہ دو. پہلے اس کو کھینچو, لگامیں اس کی کھینچو, اس کے بعد فوکس کرو. پرائمری تمہارا را مٹیریل خوبصورت آئے گا. تو ان اباؤٹ 15 ایئرز پلس مائنس اس کے نتائج آنے شروع ہوں گے. قوم بھی اسی طرح کی ہے, حکمران بھی. واقعی آقا نے ٹھیک کہا تھا کہ جیسی قوم ہو ویسی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. ان کا ہر پروگرام سن لو. لائک اینڈ سبسکرائب ٹو انڈو پاکی نیوز. لگتا ہے ایسے راتوں رات کچھ چٹکی بجے گی الادین کا, چراغ رگڑیں گے تو وہی اس طرح کا ہے, وہی نتیجہ ہے. تو میں سچی بات ہے میں زیادہ ڈسپوائنٹ ہوتا جا رہا ہوں, لیکن میری کوشش ہے میں خود کو سنبھالوں بہتر. ہاں بالکل ٹھیک. جیسی پرفارمنس چل رہی ہے ہماری موجودہ گورنمنٹ کی, اس کے بعد اتنا جو واضح دشمن تھے آپ کے 70-72 سال میں, غربت تھی, جہالت تھی, رول آف لا نہیں تھا, مطلب تھا کیا, تو آپ اپنے ویزیبل دشمنوں کے ساتھ تو لڑ نہیں سکے, ان کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکے. آپ اس ملک میں لٹریسی ریٹ کا ککھ نہیں کر سکے. کروڑوں لوگ اس زمانے میں بھی ہیپاٹائٹس سے مر جاتے ہیں. لاہور کے اپنے جو سرکاری ادارے ہیں وہ دیتے رہے, لگا آپریشن میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں جو جس کی سمجھ میں آئے گا. اس ملک کا حال تو دیکھیں. If you allow me to interject, Hasan بحران کی جی Sir, if you allow me to interject, ایک سوال آپ سے اس سے بات میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی. حالات اس وقت پوری دنیا کے اسی طرح کے ہیں. ایک نئی جو ہے یہ آفت ہے, ایک نئی وبا ہے, ہمیں نہیں پتا اس سے کس طرح ڈیل کرنا ہے. کیونکہ مجھے تو یہ کہا جاتا ہے کہ میں شاید جو ہے وہ مایوسی جو ہے وہ پھیلا رہی ہوں. آپ کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ایک اس کو ڈفرینٹلی دیکھا جاتا ہے. ایک منٹ ڈاکٹر صاحبہ, یہاں یہ ایک بات سن لیں. میرے پاس جو کچھ ہے میں وہی پھیلاؤں گا. یہ یاد رکھنا اپولوجیٹک ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کا رول ہے MRI مشین کا, ہم لوگوں کا رول ہے ایکس رے مشین کا. کسی ماں کا اکلوتا بیٹا اگر بازو آگے رکھے گا اس پہ 4 جگہ سے ٹوٹا ہوگا, ایکس رے مشین یا MRI مشین بتائے گی کہ ماں جی افسوس بہت ہے, آپ کا اکلوتا بیٹا ہے لیکن اس کی ٹانگ بھی فریکچر ہو چکی ہے, بازو بھی ہو چکا ہے. مایوسی پھیلانے والی بات یہ احمق اور بیوقوف لوگ کرتے ہیں. ہم لوگ جب بات کرتے ہیں ہمارا رول ہے کیمرہ, یہ جو آپ کا کیمرہ ہے سارا, میرا یہ رول ہے, آپ کا بھی یہی رول ہے. آپ کیمرہ رکھو گے سامنے, گندگی کا غلاظت کا ڈھیر ہوگا, گدے وہاں چر رہے ہوں گے گند, تو کیمرہ وہی دکھائے گا. آپ پھولوں کے گلدستوں کے آگے کیمرہ وہی دکھائے گا. ہمارا آپ کا تو کام ہی اور ہے. یہ اگر ایک دیکھیں بات سنیں, اس ملک میں 100% لٹریسی ریٹ ہوتا, اس ملک میں خطے غربت پہ ایک بندہ دکھائی نہ دیتا, اس ملک میں لا اینڈ آرڈر نام کی کوئی چیز ہوتی, اس ملک میں میں نام کی چیز ختم ہو گئی ہوتی. جو آتا ہے نواز شریف کا میں میرے بغیر میں لازم و ملزوم ہوں, ذوالفقار علی بھٹو میں چلا گیا تو پہاڑ روئیں گے. یہ تو مینٹیلٹی ہے آپ لوگوں کی. مایوسی کیا آپ نے پھیلانی ہے یا کیا میں نے پھیلانی ہے. اور ایک اور بات مس کوٹ کرتے ہیں, یہ جو کہنا کہ مایوسی گناہ ہے یہ غلط ہے. قرآن پاک میں ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اس جملے میں فرق ہے. مایوس مت ہو کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت کی کچھ شرائط ہیں. وہ رب العالمین ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, لیکن جہنم بھی اسی نے رکھی ہوئی ہے. یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ بھائی
اس کا کرم تو چاہیے مجھے. ہماری صدیوں سے دعائیں نہیں سنی جا رہی. 1 ارب پلس مسلمان ہیں, گڑ گڑا کے رکت طاری ہو گئی, دعائیں مانگ رہے ہیں, اللہ میاں کشمیر کو بھی یوں کر دے, فلسطین کو بھی یوں کر دے, اور مسلمانوں کو ان کی وہ نشات ثانیہ کا فلانا. کوئی دعا آج تک سنی نہیں گئی, صدیاں ہو گئی. جتنی دعائیں ہیں 5 ٹائم ہوتی ہیں, جمعے کو ان کا اخیر ہوتا ہے, وہ کہاں باٹم لائن کیا ہے؟ نہیں, کرتوت نہیں آپ کے نا, آپ کے اقوال, آپ کے افعال, آپ کے اعمال کے ساتھ سنکرونائز نہیں کر رہے. بالکل. تو یہ مایوسی آپ پہ کوئی یہ تہمت لگائے یا مجھ پہ لگائے, وہ بےہودہ بات ہے. ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرا بہت زیادہ کنسرن, بہت زیادہ پریشانی میں نے چند دن پہلے رکھا ہے کہ پروردگار کو ایسی صورت نکال دے کہ میری نسل مرنے سے پہلے, وائپ آؤٹ ہونے سے پہلے, اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہوتے دیکھ لیں. یہ جسموں پہ لباس ہیں, روحیں ننگی ہیں. یہاں آپ کہہ رہے ہو کہ یہ اس کا پنجاب کا, پاکستان کا آپ دیکھو تو صحیح حالات کیا ہیں. ہندوستان دیکھو, ان کے عزائم دیکھو, ان کے ارادے دیکھو, ان کی حرکتیں دیکھو, ان کے کمال ہے بھائی. اپنے اندر کے حالات دیکھو. آپ کی اکانومی وہ ٹوٹلی فریکچرڈ, صحیح کسر ہے, کورونا نے نکال دی ہے, نہ کچھ سارا, نہ پیر ہے, نہ گورنمنٹ کی ریٹ ہے. کون سی چیز ہے مجھے بتائیں سیدھی آپ کی؟ اس دفعہ تو نیگیٹو میں چلی گئی سر اکانومی. 52 کے بعد پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں نیگیٹو میں جا رہی ہے اکانومی. جی جی جی, آئی نو دیٹ. میرا یہ تو اس کی مجھے تھوڑی سی سوجھ بوجھ ہے اس کاروبار کی. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا پنجاب کا, اچھا میں پورے پاکستان کے آگے, اور یہ اب سے نہیں ہے, بد سے بدتر ہو رہا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں. آپ کے جو اس وقت وہ پرائم منسٹر کا پتہ نہیں وہ کیا ہے, جو تھے وہ گورنر اسٹیٹ بینک عشرت حسین, ان کی تو کتاب کا عنوان ہے گورننگ دی انگورنیبل. دیٹ از دا ٹائٹل. اور یہ تو چند سال پرانا کام ہے. تو یہ اب سے نہیں شروع, اور یہ بتدریج انحطاط کی طرف, بد سے بدتر کی طرف معاملات جا رہے ہیں. تو اس میں صرف پنجاب کیا, ہاں اگر کچھ ہو سکتا ہے اللہ کرے, لیکن میں تو ڈسا ہوا ہوں